یہ محض ایک تاریخی دن نہیں تھا بلکہ یہ ایک الہی فیصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ بالکل، اور ان سے طاہر، طیب، قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے، لیکن ان سب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں نبوت کے 8ویں سال کی اگر بات کریں تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ لیکن وہ بھی تو شیخ و خارگی میں ہی وفات پا گئے تھے نا؟ ہاں، وہ بھی بہت کم عمری میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اسی دوران مکہ کے مشرکین خاص طور پہ عاص بن وائل اور اس جیسے دوسرے لوگوں نے اس غم کو ایک ہتھیار بنا لیا۔ ہاں، مطلب انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ محمد کی نسل نہیں آگے بڑھے گی، محمد ابتر ہو گیا۔ یہ کتنا تکلیف دہ تانا ہے، ذرا تصور کریں۔ ایک باپ جس نے اپنے بچے کھوئے ہوں اور معاشرہ اسے تسلی دینے کے بجائے یہ تانے دے رہا ہو۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی گہری نفسیاتی اور جذباتی چوٹ مارنے کی کوشش تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا اور ان کا پیغام وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوتی ہے۔ اللہ نے ان تانوں کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ دشمنی دراصل بے نام و نشان ہوں گے اور آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی جائے گی، اور یہی وہ وعدہ ہے جو 15 رمضان 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں پورا ہوا۔ واہ، مطلب یہ ایک سیدھا سیدھا ثبوت تھا نسل کے تسلسل کا۔ یہاں ایک اور بہت ہی پراسرار اور خوبصورت واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، ام الفضل کا خواب۔ انہوں نے ایک انتہائی حیرت انگیز خواب دیکھا اور وہ سیدھی رسول اللہ کے پاس گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کے گھر آ گیا ہے۔ کوئی بھی عام انسان ایسا خواب دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ بالکل، اور انہوں نے جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ایک بہت ہی سخت اور برا خواب دیکھا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تعبیر دی نا، اس نے ساری گھبراہٹ کو خوشی میں بدل دیا۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا، یعنی تم اسے کھلاؤ گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے خود اپنے نواسے کے کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر نام کی تجویز شروع ہوئی۔ انہوں نے الہی حکم کا انتظار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس بچے کا نام ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر کی مناسبت سے رکھا جائے۔ اور شبر کا عربی ترجمہ حسن ہے۔ بالکل، کیونکہ اللہ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے ساتھ وہی مقام حاصل تھا جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، اور اس لیے ان کے بیٹے کا نام بھی اسی مناسبت سے حسن رکھا گیا۔ یہ نام اللہ نے لوح محفوظ میں چھپا کر رکھا تھا، اور یہ صرف اسی بچے کے لیے مقدر تھا۔ نبی کریم نے ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی لیے انہیں ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا، شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ وہ دعا کہ اے اللہ، میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور حسن و حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں آل رسول پر بے پناہ ظلم کیے گئے، انہیں شہید کیا گیا، ان کی نسل کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آج روئے زمین پر آل محمد یعنی سادات کی جتنی کثرت ہے، شاید ہی دنیا کے کسی اور انسان کی نسل اس طرح بڑھی ہو۔ وہ مکہ کے لوگ جو تانے دیتے تھے، جو خود کو مٹ جانے سے بچانا چاہتے تھے اور غرور میں تھے، آج وہ تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ نسل جسے تلواروں اور سازشوں سے مٹانے کی کوشش کی گئی، وہ آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں کیسے پھیل چکی ہے۔ اور ایک ولادت نے تاریخ میں ایسا نور بھرا کہ آج تک وہ روشنی محسوس ہوتی ہے۔ بے شک